نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام حضرات تشریف رکھیں جی، میں بس صرف 2-3 منٹ لوں گا آپ کے۔ آپ حضرات بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، مگر چونکہ سفر اور روڈ اور رات کو محفل کا دیر سے ختم ہونا، وہاں سے تھوڑا سا لیٹ نکلنا، اس لیے جو ہے نا تھوڑی سی لیٹ ہم ضرور ہوئے ہیں، مگر میں آپ سے اس لیٹ ہونے کی معافی چاہتا ہوں۔ احمد پور سیال ایک اللہ والے کا گھر تھا، اور میں یہ بات پکی، میں نہ شیوخ کا تعارف کرواؤں گا، نہ میں، بس وہ خود ہی آ کر تلاوتیں کریں گے، اور میرے بھائیوں ان کا تلاوت کرنا ہی ان کا جو ہے نا تعارف ہوگا۔ میں ایک پکی بات یہاں کہہ کر جا رہا ہوں، اور یہ بات پکی سچی، قیامت والے دن بھی اس بات کی میں گواہی، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، مگر قمر الحسن شاہ صاحب کی ولایت، اس کی بزرگی، اس کی کرامت کسی نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، مگر میں نے دیکھی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھی ہے۔ میں اپنے گھر سے آ رہا تھا، کوئٹہ سے بھی میری راستے میں میری بات ہوئی ہے، مجھے گھر والوں نے بھی کہا کہ شاہ صاحب کے پاس ضرور جانا ہے، میرا دوست قاری فضل حق صاحب کہہ رہے تھے ضرور جانا ہے۔ اس کی ولایت، اس کی بزرگی کوئی نہ مانے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل کامل ولی انسان تھے۔ 2006 کی بات ہے، یہ میں آج آپ کے سامنے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ پکی بات کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ 2 کرامتیں ہم نے 2006 میں دیکھی اس شخص کی۔ اس کے بعد میرے دل کے اندر ان کی اتنی عقیدت تھی، وہ مجھے فون کرتے تھے، میں ان کو فون کرتا تھا، گھریلو قسم کے تعلقات بن گئے تھے۔ پھر درمیان میں کچھ میں ان کا فون نہیں اٹھاتا تھا، یا میری غلطی سمجھے یا وہ میرا فون نہیں اٹھاتے تھے۔ 2 کرامتیں 2006 میں نے دیکھی ان کی۔ ہم سیالکوٹ سے نکل رہے تھے، اوکاڑا کا پروگرام ہوا، ہم اوکاڑا سے نکل رہے تھے، تو جس وقت احمد پور سیال کی طرف آ رہے تھے، میرے ساتھ سید متولی عبدالعال اور شیخ محمود شہاد میرے ساتھ تھے، قاری حقانی صاحب، برشوری صاحب، ہمارا افغانستان سے بھی 1-2 قرآن ہمارے ساتھ تھے۔ تو جس وقت ہم وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ہم یہاں احمد پور سیال کی بستی میں آئے، تو میں نے شاہ صاحب کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو پہلی جب میری ملاقات ہوئی ان سے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ شیخ خورشید قاری صاحب، آپ پر جتنی پریشانیاں آئی تھیں وہ آج ختم ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں، اللہ والے کی بات سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب، کہتے ہیں آج جس وقت آپ اوکاڑا سے نکلے، اوکاڑا سے نکلنے کے بعد چند کلومیٹر آپ نے سفر کیا، اس سفر کرنے کے بعد آپ پیچھے کی طرف 3-4 گھنٹے پیچھے کی طرف جائیں، جو حالات تھے اور اب کے حالات بتاؤ کتنا فرق ہے۔ میں نے حقانی صاحب کو، اور میں نے کہا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اوکاڑا سے پہلے میں انتہائی پریشان تھا، کچھ وجوہات تھیں، مہمان باہر کے مہمان تھے، کچھ گورنمنٹ کے کچھ حالات تھے، کچھ اس قسم کے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں وہ حالات۔ قاری صاحب یہی بات ہوئی تھی۔ چلے رات کو یہاں پروگرام ہوا، اس کی دوسری کرامت، رات کو یہاں پروگرام ہوا، شیخ محمود شہاد نے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ یہ آیتیں پڑھی۔ پوری دنیا کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں، نیٹ پر جائیں آپ، نیٹ پر، یہ احمد شہاد بیٹھا ہے، محمود شہاد کا بہت قریبی ہے۔ محمود شہاد سے کوئی پوچھے
اس سے جا کر کوئی پوچھے. اور پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ تلاوت کی سی ڈی نکلی ہے قاری عبد الباسط سے بھی زیادہ، وہ احمد پور سیال کی اللہ نور السماوات نکلی. اگلی بات کروں، شاہ صاحب یہاں تلاوت ہو رہی تھی اور شاہ صاحب وہاں تھے اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. جس وقت تلاوت ہوئی، تلاوت ہونے کے بعد میں شاہ صاحب کے پاس گیا. میں نے شاہ صاحب مبارک ہو، آج تو انور محمود شہاد نے جو تلاوت کی ہے یہ میں نے کبھی نہیں سنی، اور رب کعبہ کی قسم محمود شہاد جیسی تلاوت وہ پھر کبھی نہیں کرے گا. وہ محمود شہاد نہیں تھا. مجھے شاہ صاحب نے جملہ جو کہا، شاہ صاحب نے کہا تلاوت کی نہیں ہے، کروائی گئی ہے. یہ جملہ تھا. اس جملے کو میں نے جہاں جہاں میں گیا، میں 2 نمبر اور 4 نمبر اور 6 نمبر لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. جس جگہ کا میں خطیب ہوں وہاں 8 نمبر بھی آتے ہیں، 21 نمبر، 23 نمبر، 24، 25، 28 سارے آتے ہیں. مجھے کہا قاری خورشید تلاوت کی نہیں ہے، تسبیح ایسے ہر رہی تھی، کروائی گئی ہے. راجہ رانا شہباز صاحب کے گھر گئے. پھر اگلی بات بتا، سورت فرقان متولی نے پڑھی. سورت الفرقان جو اہل قرآن ہے وہ سمجھتے ہیں، اس سورت کو، سورت فرقان کو سنیں رونا آ جائے گا. مجھے شاہ صاحب نے کہا قاری خورشید متولی سے جا کر یہ پوچھو کہ تم 60 سالوں سے تلاوت کر رہے ہو، آج تک سورت فرقان پڑھی ہے تم نے اس طرح جیسے یہاں پڑھی ہے؟ میں نے متولی صاحب سے پوچھا. متولی صاحب نے کہا کہ جو تلاوت میں نے جہاں کی ہے میں نے اپنی 60 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں کی. یہ کسی اللہ والے کی کرامت تھی. مجھے شاہ صاحب نے جب کہا، کس نے؟ صدیق علی شاہ صاحب نے کہا، تو یہ مہمان دور دراز سے آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو راستے میں گاڑی میں کہا کہ ہم ایک ولی کے شہر جا رہے ہیں. میرے نزدیک وہ ولی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں اس کو ولی مانتا ہوں. تھا ولی، وہ اللہ والا تھا، وہ بالکل اللہ والا تھا. عیب تو ہر بندے کے اندر تھوڑے بہت ہوتے ہیں. وہ تو نبی تو نہیں تھا، وہ تو ہوتا ہے. وہ تو اس طرف بھی ہوتا ہے کہ ایک موقع پر کیا ہوا تھا، حدیث میں نہیں آتا کہ ایک جنگ کے موقع پر راز فاش ہو گیا تھا. ایک صحابی نے راز فاش کرنے کے لیے ایک خط لکھا تھا. ایک عورت منڈیوں میں چھپا کر اس خط کو لے کر گئی تھی. میں واقعہ کی طرف نہیں جاتا. پھر جس وقت وہ خط پکڑا گیا تو بہت سارے صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اس صحابی نے راز فاش کیا ہے، اس کو مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے، سر قلم کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا حکم آیا؟ نہ، یہ بدر میں تو قربانیاں بھی تو دیتا رہا ہے نا، یہ بدری ہے. انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر میں یہ نہیں کہتا، مگر میرا محسن، میرا دوست، میرا بھائی، خدا کی قسم اس بستی کے اندر آ کر جو سکون ملا ہے وہ ہمیں 5 سٹار ہوٹلوں میں بھی نہیں. یہ اللہ والوں کی بستی ہے. انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال یہاں سے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے انشاءاللہ یہ مصری قرہ جہاں جامعہ اشرفیہ میں پڑھیں گے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں پڑھیں گے، بڑے بڑے دفتروں میں پڑھیں گے، وہ احمد پور سیال کے اس ولی اللہ کے شہر میں ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں سے بھی میں وعدہ لیتا ہوں کہ جس وقت اشتہار لگ جائے تو پھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. خدا کی قسم وہ تھا ولی. میں ایک ملک کے ویزے کے لیے جا رہا تھا، مجھے ویزا نہیں ملا. میں نے کہا شاہ صاحب میں بہت پریشان ہوں. کہتا ہے یہ پڑھتا ہوا جا، بس ہو جائے گا کام. میں کیا ہو گیا اور بتا ہو گیا. 2009 میں میرے اوپر ایک پریشانی آئی. 2009 تھا، پریشانی آئی. میں نے اس کو لندن سے ٹیلی فون کیا شاہ صاحب کو. میں نے کہا شاہ صاحب میں بہت مشکل میں پھنس چکا ہوں، سخت پھنس چکا ہوں میں، اور یہاں سے میں بہت سخت پریشانی کے عالم میں ہوں.
بہت تھوڑا وقت ہے. کہتے ہیں بس آپ وہاں پر ورد کرو، میں یہاں پر کچھ کرتا ہوں. آپ یقین جانیے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے گزرے نہیں تھے، جو معاملات بگڑے تھے وہ خالی وہ سدھر گئے. آخر کوئی چیز تو تھی کوئی چیز. وہ چیز تھی کہ جب محمود شہاد جیسا بندہ بھی قاری صاحب تڑپ کر پڑتا تھا. محمود شہاد کوئی عام بندہ تھا، وہ محمود شہاد نے تلاوت نہیں کی تھی، وہ محمود شہاد سے تلاوت قمر الحسن شاہ صاحب کی اخلاص نے کروائی. کیوں نہیں کرتا محمود شہاد اب وہ تلاوت؟ کیا اس کے ساتھ محمود شہاد وہی محمود شہاد ہے، وہی شہاد انور کا بیٹا ہے؟ کیوں نہیں کرتا تلاوت؟ پورے نیٹ پر اس کی 2000 تلاوتیں موجود ہیں. سنی اللہ نور السماوات والارض، وہ زور ہے یہ زور ہے. کیا بات تھی؟ میں کہتا ہوں معجزہ تھا، کرامت تھی اس بندے کی. معجزہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ اتر کر آیا تھا، کوئی کرامت تھی، اخلاص تھا اس بندے کا کہ اللہ نور السماوات والارض مثلا. اس کے بعد محمود شہاد ایک مرتبہ پاکستان آیا، 12 تلاوتیں کی، نہیں لگی. میں مصر گیا، نہیں لگی. کیوں نہیں لگی؟ آخر اس بندے کا اخلاص تھا قاری صاحب. وہ متولی جب دوسری مرتبہ آیا مجھے کہا اولیاء یہاں پر، اور بات بتاؤں، یہاں پر منصور جمعہ تلاوت کر گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا. آخر کسی بندے نے کوئی کنیکشن دیا تو ہوگا نا، کوئی بات تو تھی. میں اپنے بھائی اپنے محسن کے گھر آیا ہوں، مجھے انتہائی خوشی ہے. میرے نزدیک لاہور اور کراچی اور پشاور اور کوئٹہ کے سارے پروگرام زیرو ہیں، اس لیے کہ میں جس جگہ پر آیا ہوں یہ احمد پور سیال میرا گھر ہے. آپ یقین کریں نکالے بھی پھر یہ ہمارا گھر ہے. ہم انشاءاللہ یہاں آئیں گے. آپ دوپہر کا پروگرام نہیں ہوگا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہم نے آپ کو گرمی میں بلایا. انشاءاللہ مارچ کے اندر ہم پروگرام کریں گے اسی گراؤنڈ پر. رات کا وقت ہوئے گا، آپ کے نعرے ہوں گے، آپ کا استقبال ہوئے گا، میں آپ کا کھانا کھاؤں گا، آپ کی روٹی کھاؤں گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. ہمارے سے میں لیٹ ہوا پہنچنے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ بہت دور سے، ہم نے بھی آگے سفر کرنا ہے جھنگ کا، پھر لاہور جانا ہے. قراء کو میں نے وقتی اٹھایا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ایک اللہ والے کے بستی میں جا رہے ہیں. بس میں کوئی تعارف نہیں کرتا، میں ان کی تلاوتیں شروع کرواتا ہوں. انشاءاللہ تلاوتیں میرے سے وعدہ کریں. یہ پروگراموں پر جو ہے نا خرچہ بھی ہوتا ہے. یہ شاہ صاحب لوگوں کے ساتھ جب یہ شیڈول بنا لیں ہو جائے گا سارا کچھ، اللہ کرے گا سب کچھ ہو جائے گا. اور کچھ کسی کے 500 یا 1000 یا جمع ہوا کچھ قاری صاحب فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ قرآن کی صدائیں یہاں ہوئیں گی. اور میری خواہش ہے میں اس محمود شہاد کو، احمد شہاد کو دوبارہ، بابا محمد امام حسین متولی کو دوبارہ اس اسٹیج پر لاؤں، اور تاکہ اس میرے دوست کی روح خوش ہو جائے انشاءاللہ. میں بلا تاخیر انشاءاللہ تلاوتوں کے لیے دعوت دیتا ہوں. قاری صاحب آپ بلا رہے ہیں، آپ بھی ان کے دوست ہیں، آپ اس بستی میں آپ بھی کوئی ضرور کہیں بات ہے.